گویا 20ویں پارے کا اختتامی درس چند آیتیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من بسم الشيطان اللہ الرجيم الرحمن بسم الرحیم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ويا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فكذبوه فأخذتهم الرجفة وأصبحوا في دارهم جاثمين فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وعاد وثمود وقد تبين لكم وزين من لهم مساكنهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. 3 واقعات گزر گئے اس صورت میں حضرت نوح کا مختصر سا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذرا وضاحت سے، اور یہ حضرت لوط کا 3 کا ہو گیا، یہ چوتھا ہے۔ یہ بھی مختصر سا ہے، 2 آیتیں ہیں، اور آگے صرف نام ہیں 3-4 کفر کے سرغنوں کے، پھر آگے عذاب کی صورتیں، ان کو کیسے پکڑا گیا۔ اس کے بعد جو صورت کی اصل جو دعویٰ ہے مرکزی رد شرک، اس کو مثال کے ساتھ سمجھایا گیا۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وإلى مدين أخاهم بھیجا مدین کے باشندوں کی طرف ان کا بھائی حضرت شعیب۔ مدین کے باشندوں کی طرف ان کا بھائی حضرت شعیب۔ یہاں مدین آتا ہے، کہیں ایکا آتا ہے، وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ، ان دونوں کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام مبعوث تھے، قریب جگہ تھیں۔ حضرت شعیب یہ عربی نام ہے، پہلی کتابوں میں یسروب سا کے ساتھ ان کا نام ہے۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، فقال يا قوم اعبدوا الله، فرمایا میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو۔ فرمایا میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو۔ عام انبیاء کرام، بلکہ سارے ہی سورہ انبیاء میں آتا ہے، سب نے رد شرک اور اس بات توحید کی دعوت سب سے پہلے دی، کیونکہ ان کی امتوں میں شرک کی بیماری پائی جاتی تھی۔ مزید جو اور گناہ تھے ان پر بھی اپنے اپنے دور میں ہر نبی نے متنبہ کیا۔ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ، وارجو اليوم الآخر، اور آخری دن کا یقین کرو۔ اور آخری دن کا یقین کرو۔ رجا کے یہاں معنی یقین ہے، لا یرجون لقاءنا وہاں بھی معنی یہ ہے، اور امید معنی بھی ہو سکتا ہے۔ ایک اللہ کی عبادت کر کے پھر آخرت کی کامیابی کی امید کرو، تب کامیاب ہوگے جب شرک نہیں کرو گے۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، مت کوشش کرو زمین میں فساد مچاتے۔ مت کوشش کرو زمین میں فساد مچاتے ہوئے۔ توحید کے ساتھ زمین کی اصلاح ہے، شرک کے ساتھ فساد ہے۔ فَكَذَّبُوهُ، فكذبوا، جھٹلاتے رہے اس کو۔ جھٹلاتے رہے اس کو۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، فأخذتهم ان کو الرجفة، زلزلے نے پکڑا۔ زلزلے نے پکڑا۔ کہیں آتا ہے فرشت آواز، زوردار آواز، یہاں زلزلہ، دونوں چیزیں اکٹھی ہو سکتی ہیں۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، فأصبحوا في دارهم جاثمين، ہو گئے اپنے گھروں کے اندر اوندے مرے ہوئے۔ ہو گئے اپنے گھروں کے اندر کھودنے مرے ہوئے۔ جاثمین، گھٹنوں کے بل۔ آج بھی سکھایا جاتا ہے جن ہوائی جہاز کا حملہ اور کہتے ہیں گھر میں خندقیں کھودو جنگ کے دوران اور منہ کے بل لیٹ جاؤ، کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر منہ کے بل لیٹ جاؤ، تو وہ بھی آواز آئی تو منہ کے بل لیٹی تو وہاں ہی پنچر ہو گئے، ختم ہو گئے، اٹھنے کا موقع نہیں ملا۔ بس یہ 2 آیتیں صرف یہاں ہیں، تفصیلی بھی آتا ہے۔ یہ جو کہا فساد تو ان کا فساد تھا، اکثر قرآن کی صورتوں میں ہے کہ وہ لوگوں کو ان کے خرید و فروخت تجارت میں بےایمانی کرتے تھے، ماپنا تولنا کم کرتے تھے۔ وعادا وثمودا، وعادا ہلاک وثمود، کیا ہم نے عادیوں اور سمودیوں کو۔ ہلاک کیا ہم نے عادیوں اور عاد سمودیوں کو۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، سمود صالح علیہ السلام کی قوم، یہ بالکل آمنے سامنے۔ عرب کے جنوب میں یمن اور احقاف اور یہ سارا علاقہ یہاں عادی تھے،
اور شمال کے اندر وہ سمودی تھے. وقد تبین لکم من مساکنہم، وقد تبین لکم من مساکنہم، اور تمہارے لیے خوب واضح ہے ان کی رہائش گاہوں سے. اور تمہارے لیے خوب واضح ہے ان کے رہائش چلتے ہو یمن کو جاتے ہو، شام کو جاتے ہو تجارت کے لیے، دیکھتے ہو ان کی جگہوں کو. وزین لهم الشیطان اعمالهم، وزین لهم شیطان نے ان کے برے عمل ان کو خوبصورت کر کے دکھائے. شیطان ان کے برے عمل کو خوبصورت کر کے دکھایا. وصدهم عن السبیل، وصدهم عن ان کو السبیل، سیدھے راستے سے روک دیا. سیدھے راستے سے روک دیا. وکانوا مستبصرین، كانوا تھے مستبصرین، بہت عقل مند، تھے بہت عقل مند. دنیا کے کاموں میں بڑے ہوشیار تھے. مستبصرین، بڑے عقل مند. ایسے ایسے چٹانوں میں گھر اب تک موجود ہیں ہزاروں سال کے بعد، لیکن وہ دین کے معاملے میں صفر تھے. بہت اچھا کسی نے تبصرہ کیا ہے کہ یہ آج کل کی یورپ کی طرح، یعنی وہ سائنس میں اور دنیا کے کاموں میں بڑے عقل مند، بڑے آگے بڑھے ہوئے استاد، لیکن دین کے معاملے میں صفر ہے. تثلیث، تین خدا مانو، خدا کے لیے بیٹے مانو، اور یا دین کا نام ہی نہ لو، تو بالکل آج والا. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاہلیتیں دو ہیں، ایک پرانی ایک نئی. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، زیب و زینت کا مظاہرہ نہ کرو عورتوں کو. کہا پہلی کیوں کہا کہ آئندہ بھی ایسی جہالت آنے والی ہے. آج بھی جتنا جسم ننگا ہو کہتے ہیں یہ فارورڈ ہے، ترقی یافتہ ہے. اور یہ دوسرا جو پردے شردے کرتا ہے اس کی بات کرتا ہے یہ بیکورڈ ہے، یہ بالکل جو ہے وہ دقیانوسی، اور یہ بالکل جو ہے پسماندہ ہے. تو یہ مستبصرین لفظ جو ہے دنیا میں بڑے عقل مند. بڑی تشریح آتی ہے کہ بڑے مینار بناتے تھے اور چٹانیں تراشتے تھے اور بڑے ماہر تھے مہارت کا. تو وقارون وفرعون وہامان، وقارون وفرعون اب وهامان. صرف پہلے قوموں کے نام تھے، آج اب لوگوں کے. اور ہلاک کیا قارون، فرعون اور حامان کو. ہلاک کیا قارون، فرعون، حامان کو. یہ تینوں جو ہے ایک زمانے کے تھے. وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، وَلَقَدْ جَاءَهُم ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر آئے تھے. ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر آئے. فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، بڑے بن بیٹھے زمین میں. بڑے بن بیٹھے زمین میں. ہے قارون ابھی پہلے تھوڑا گزرا سورہ، اس سے پہلے سورہ قصص کے آخر میں پورا رکوع. مال پر اتراتا تھا. حامان وزیر اعظم ہوں فرعون کا، فرعون خدا اپنے آپ کو کہتا تھا. بڑے بن بیٹھے. وما کانوا سابقین، وما كانوا سابقين، نہ بنے بھاگنے والے، نہ بنے بھاگنے بھاگ والے. نہ سکے. اب پھر ان کے عذاب کا فرست. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، وَكُلًّا أَخَذْنَا ہر ایک کو پکڑا ہم نے اس کے جرم کی وجہ سے. ہر ایک کو پکڑا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ ان میں حَاصِبًا. کچھ ایسے ہیں جن پر ہم نے آندھی بھیجی. ان میں کچھ ایسے جن پر ہم نے آندھی یہ بھیجی. عادی تھے. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ بعض الصَّيْحَةُ، وہ ہیں جن کو دھماکے نے پکڑا. بعض ان کو دھماکہ، چیخ و پکار. ابھی کہا تھا زلزلہ سمودیوں کو. تو جب عذاب آئے تو روتے ہیں اور چیخ و پکار ہوتی ہے، فرشتے بھی آواز بھی. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا اور ان بِهِ میں الْأَرْضَ. کچھ ایسے ہیں جن کو زمین میں دسا دیا. ان میں سے کچھ وہ ایسے قارون تھا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، وَمِنْهُمْ مَنْ اور ان میں أَغْرَقْنَا. کچھ ایسے تھے جن کو پانی میں غرق ان کیا. میں کچھ ایسے تھے جن کو وہ پانی میں غرق. حامان، فرعون اور ان کی لشکر. وما كان الله ليظلمهم، ما كان الله ليظلمهم، اللہ نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا. اللہ نہیں تھا کہ ان پر ظلم ولكن کرتا، كانوا انفسهم يظلمون، ولكن كانوا خود ہی اپنے ساتھ ظلم خود کرتے. ہی اپنے ساتھ ظلم کرتے. یہ تو ہو گیا ان قوموں کی فہرست کہ بھائی مکے والوں کو، قیامت تک آنے والے منکرین حق کو بتا دیا کہ تم بھی ان کے راستے پر چلو گے تو اسی گڑھے میں گرو گے جس میں وہ گرے. اب یہ مثال ہے، لیکن اس کے لیے کہتے ہیں نا کہ بھائی لوگ کہتے ہیں مردے سنتے، سوئے ہوئے نہیں سنتے. اصحاب کہف 309 سال تک سوئے رہے، ان کو کوئی پتہ نہیں تھا ہم کتنے رہے. 309 کے بھی جائے کہتے تھے ایک دن یہ دن سکھا. تو نہ سویا ہوا سنتا ہے نہ مویا ہوا سنتا ہے. جاگنا چاہیے. کیوں جی؟ سویا ہوا نہیں سنتا. اچھا، تو جاگنا چاہیے. تو اب جو ہے ذرا خوب جو ہے نا
तवज्जो से सुनना चाहिए। मसल अल्लाह ताला ने कई मिसालें कुरान में बयान, यहाँ एक मिसाल है बड़ी खास। मसलुल्लज़ीन इत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया, मसलुल्लज़ीन इत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि उन औलिया, लोगों का हाल जिन्होंने अल्लाह के सिवा कारसाज बनाए, उन लोगों का हाल जिन्होंने अल्लाह के सिवा कारसाज बनाए, कमसलिल अनकबूत, कमसलिल अनकबूत, मकड़ी जैसी है। मकड़ी जैसी है। अनकबूत मकड़ी, ये कच्चे मकानों में ज़्यादा होती हैं, यहाँ भी सफाई न हो तो कोने पर जो है वो मकड़ी। अच्छा, तो मकड़ियाँ छोटी बड़ी हर किस्म की होती हैं, हर मखलूक में होती हैं, मक्खियाँ छोटी बड़ी होती हैं। इत्तखज़त बैता, इत्तखज़त बैता, अजीब मकान बनाता है, अजीब मकान बनाता है। बैतन अजीब मकान। हर चीज़ अपना घर बनाने के लिए बाहर से कोई लाती है मटेरियल, कोई लकड़ियाँ, कोई तिनके, कोई मिट्टी की बनाते हैं, लेकिन मकड़ी बाहर से कुछ नहीं लाती, अपने अंदर से तारे निकालती, तारे होती, जाल बनाती। इत्तखज़त बैता व इन्न अवहनल बुयूत, व इन अवहनल बुयूत, और बेशक तमाम घरों में से कमज़ोर तरीन घर, बेशक तमाम घरों में से कमजोर लबैतुल अनकबूत, लबैतुल मकड़ी का घर है। मकड़ी ये अल्लाह ताला का इरशाद है, सब घर उनसे कमज़ोर मकड़ी का घर है। ज़रा हवा तेज चली ख़त्म, ज़रा उंगली लगी, झाड़ू का तिनका लगा, वहाँ ही ख़त्म। लौ कानू यालमून, लौ कानू यालमून, काश कि ये लोग जान लें, काश ये लोग जान लें। अब ये इस आयत पर गौर करना, थोड़ी सी मैं वजाहत इसकी करूँगा, थोड़ी सी। मुशरिकों को अल्लाह ने मकड़े फरमाया, ये मकड़े हैं, और उनके माबूद जो हैं वो मकड़ी के जाले जैसे कमज़ोर हैं। कमज़ोरी का तो बार बार फरमाया, नफ़ा नुकसान नहीं पहुँचा सकते, या मिसाल से समझे। वो मकड़ी समझती है मैं बड़ी महफूज है मेरा घर, तो है बड़े कमज़ोर घर में, ज़रा किसी फूंक मारो तो उड़ जाए उसके घर, हवा चले, तिनका लगे, और वो बड़ा अकड़ कर उसमें खड़ी होती। मकड़ी की कहते हैं बाज़ मकड़ियों के 8-8 टांगे और 6-6 आंखें होती हैं, बड़ी बड़ी मकड़ियाँ छोटी बड़ी होती हैं। तो वो ऐसे आदमी समझता है मरा हुआ है, चुप करके खड़ा होता है, दौड़ता नहीं, वो इंतज़ार में होता है मक्खियों की, तो मक्खी आकर फंसे, तो मक्खी उस सफ़ेद जाले को समझती है शायद कोई मीठा है खाने की चीज़, वो आकर जब पहुंचती है तो फिर दौड़ कर नहीं उसके पास जाता, इंतज़ार करता है कि ये फंस जाए। मक्खी जितना पर हिलाती है फंसती जाती है, उसके पर बांधे जाते हैं उसके अंदर, वो जो है तो थोड़ी देर इंतज़ार करता है कि भाई अच्छी तरह कहीं भाग नहीं जाए, तो जब वो अच्छी तरह फंस जाए फिर ऐसे लंबी लंबी ऐसी टांगें करके, आप देख लें तमाशा, मैंने देखा है, ऐसी लंबी लंबी टांगें ऐसी करके जाता है उसके पास, और उसके सर को काटता है, मक्खी के सर को काटेंगे, सर को काट कर अपना वो डंग जो है उसकी गले के साथ लगाकर उसमें से खून को चूस लेता है। बाकी मक्खी वहाँ खुश खड़ी, कई मक्खियाँ वहाँ खुश लटकती हैं, न पाँव को काटता है न पैरों को, कुछ भी नहीं, सिर्फ अंदर से खून पीता है। तो फरमाया ये जो मुशरिक हैं इनके भी जैसे उसकी लंबी लंबी टांगे हैं, इनके भी बड़े बड़े, फलां चौधरी मुरीद, फलां खान साहब मुरीद, फलां वफाकी वजीर मुरीद हैं, बड़े बड़े वसाइल, तो जैसे उसकी टांगें लंबी होती। और ये भी अपने मुरीदों को न नमाज से रोकते हैं, न ज़कात से रोकते हैं, न हस्पताल यतीमखाना बनाने से, सिर्फ दिन रात पीर साहब मुर्शिद साहब पीर साहब उसके कान में डाल डाल कर अल्लाह से हटाकर अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं। अल्लाह से एतमाद हट जाए, अपने ऊपर एतमाद क्या करें, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ जुमा पढ़ा कर बैठा था, यहाँ करीब में नाम नहीं लेता, बिल्कुल करीब जगह, वहाँ के मौज़िन साहब किसी कोई बात पूछने के लिए आए, मुझे कहा कि वहाँ पीर साहब जुमा पढ़ाते थे, तो कहा आज हज़रत ने फरमाया कि हज़रत जुनैद बगदादी एक मुरीद के साथ सफ़र कर रहे थे
راستے میں پانی آیا، نالا آیا، تو حضرت جنید جو ہیں وہ پار ہو گئے. مرید جو ہے اس نے یا اللہ کہا جنید صاحب نے تو پار ہو گئے، اور یہ مرید نے یا اللہ کہا تو وہ ڈوبنے لگا. تو کہا حضرت پہنچو مدد کرو. تو کہا بے وقوف، تو مجھ تک تو پہنچا نہیں، اللہ کو ہاتھ ڈالتا ہے. یا جنید کہو، یا اللہ کہنے سے روکا کہ بھئی تم مجھ تک پہنچا نہیں، ابھی تو اللہ کو ہاتھ ڈالتا. انہوں نے کہا آج ابھی جمعے کے بعد میں یہاں ہی مسجد میں تھا، مجھے بتایا آج انہوں نے نام بھی لے کر، مجھے نام بھی یاد ہے، مسجد بھی معلوم. یہ حال ہے. تو یہ حضرت جنید کے ذمہ ایک جھوٹا الزام ہے. وہ تو بہت بڑے اللہ والے، یعنی اللہ تک تم نہیں پہنچ سکتے، تم ہمارا واسطہ ڈالو، تم ہمیں پکارو، تمہارے ہم ہیں. اندر سے ایمان کو ختم کرتے ہیں، اعمال سے نہیں روکتے. جیسے وہ مکڑی جو ہے خون پیتی ہے، اعضاء کو کچھ نہیں کہتی. فرمایا یہ گھر جو ہے کمزور ہے. قرآن کا ایک رکوع کا ترجمہ پڑھ لو تو پھر یہ شرکیہ عقیدے کی سمجھ آ جاتی ہے، ختم ہو جاتا ہے. جیسے ایک جھونکے سے وہ گھر اڑ جاتا ہے. میرا خیال یہ بات یہاں مفسرین نے بڑی تفصیل، اللہ تعالیٰ ان کا رحم فرمایا، بہت زیادہ خدمت کی قرآن کی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک بات سناؤں. یہ ہمارے پاس جو ہے یہ تلاوت تو بہت اچھی چیز ہے، نعتوں کو بھی پسند کرتے ہیں پٹھان اور سرائکی. غیر خدا کی اوٹ پناہ مکڑی کے جالے کی سی ہے. یہ ترجمہ ہے. غیر خدا کی اوٹ پناہ مکڑی کے جالے کی سی ہے، دکھ درد میں رنج و زحمت میں بیکار ہی پائی جاتی ہے. جیسے وہ بت وغیرہ بیکار، ایسے اس کا وہ گھر جو ہے وہ بھی بیکار. ایسا اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے. تو وہ مشرک اس پر بڑے چڑھتے تھے، کہتے تھے اللہ اتنا بڑا ہے تو مکھی نہیں پیدا کر سکتے ہیں، کوئی چھین لے تو چھڑا نہیں سکتے، کہیں مکڑیوں کا ذکر، یہ کیسے اللہ کا کلام. اور مثال جس چیز کی بیان کی جائے اس کے مطابق ہونی چاہیے، یہ تو نہیں کہ متکلم کے مطابق. ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء. ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء. وہ جی بڑی گستاخی ہو گئی، ہمارے معبودوں کو مکڑے کہہ دیا. اللہ جانتا ہے جس چیز کو اللہ کے سوا یہ پکارتے ہیں. اللہ جانتا ہے جس چیز کو اللہ کو پتہ ہے کہ کس کی مثال ہے، کون سی مثال بیان کرنی ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وَهُوَ الْعَزِيزُ وہ غالب اور حکمت والا ہے. غالب اور حکمت والا ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ. یہ مثالیں ہم لوگوں کے فائدے کے لیے بیان کرتے ہیں. یہ مثالیں ہم لوگوں کے فائدے کے لیے بیان کرتے ہیں. للناس، سارے لوگوں کے فائدے کے لیے. قرآن سارے لوگوں کے لیے، خاتم النبیین سارے لوگوں کے نبی، مثالیں سارے لوگوں کے لیے مفید ہیں، لیکن فائدہ سارے نہیں اٹھاتے. ما یعقلها الا العالمون، وما یعقلها الا العالمون. ان کو علم والے ہی سمجھتے ہیں. ان کو علم والے ہی سمجھتے ہیں. عالم کون ہے؟ یہ نہیں ہے کہ گرامر تو بعد میں لکھی گئی، صحابہ کرام کو تو ضرورت ہی نہیں تھی گرامر. اور یہ جو قوانین ہیں، عالم کون ہے؟ فرماتے ہیں عالم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحی کو سمجھے، اس پر یقین کرے اور عمل کرے اور اس کی دعوت دے، وہ عالم. اگر کتاب کا حافظ ہے لیکن عمل نہیں کرتا، وہ عالم نہیں ہے شریعت میں. اس کی تو مثال اللہ نے گدھے کی بیان فرمائی سورہ جمعہ میں، کہ جن کو تورات ملی عمل نہیں کیا، وہ کتابیں اٹھانے والے گدھوں کی طرح. تو اگر کسی تاج کمپنی کے کیا ہے جی قرآن لے جانے کے لیے مارکیٹ کی طرف گدھا ریڑی جو ہے وہ 10 سال بھی مزدوری کرے تو وہ گدھا علامہ تو نہیں بنے گا نا، حافظ بنے گا.
ہیں تو نہ محقق بود نہ دانش مند، چار پائے برو کتاب چند۔ سعدی کہتا ہے کہ جو بے عمل ہے نہ محقق ہے نہ عالم ہے، وہ گدھا ہے، دو چار کتابیں اٹھائی ہوئی ہیں۔ ما یعقلها الا العالمون، ہیں سارے لوگوں کے لیے اور جانتے صرف کیا ہے۔ ذرا اس پر ایک لفظ بڑا ضروری ہے آپ کو سننا۔ یہ جو اللہ نے جو بیماری پیدا کی اس کا علاج بھی پیدا کی، یہ حدیث ہے، لیکن سارے لوگ تو نہیں جانتے یہ چیز اس بیماری کا علاج ہے، یہ چیز اس کا۔ وہ کون جانتے ہیں؟ جنہوں نے تجربہ کیا، حکیم، ڈاکٹر۔ تو ہیں دوائیں سب لوگوں کے لیے، لیکن پہچانتا کون ہے؟ جنہوں نے تجربہ کیا، ڈاکٹر، حکیم۔ ایسے یہ مثالیں قرآن اور حدیث کی یہ ہیں تو سب کے لیے، لیکن جانتے کون ہیں؟ جو محنت کریں، جو ٹائم دیں۔ تو اب نتیجہ کیا ہے کہ ہیں سب کے لیے، جانتے سارے نہیں، یعنی جو نہیں جانتے وہ جاننے والوں سے پوچھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہارے پاس علم نہیں تو علم والوں سے پوچھو۔ سورہ نحل، علم والوں سے۔ یہ ہے دلیل تقلید کی۔ کچھ دوست بڑے ان کو ایسے ہی ظاہری باتوں میں بہلا دیا جاتا ہے کہ یہ ابو حنیفہ، مالک اور شافعی اور یہ کیا ہے، یہ کیا سیدھا بس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو جاننے والے نہیں ہیں وہ جاننے والوں سے پوچھیں، تو وہ ان سے پوچھا جاتا ہے، ان کو کوئی اشارے نہیں سمجھا جاتا۔ وہ قرآن اور حدیث قانون ہے، اور یہ ائمہ جو ہیں اس قانون کے شارع ہیں۔ اور جیسے تشریح جو ہے، آئین تو چھپا ہوا ہے، لیکن اس کی تشریح کون کرتے ہیں؟ عدالتیں کرتی ہیں، اور وکیل ان کی معاونت کرتے ہیں تشریح۔ تو یہ ائمہ اربعہ جو ہیں جن کی تقلید کرتے ہیں لوگ، یہ قانون شریعت کے شارح، تشریح کرنے والے ہیں۔ سب لوگ قانون تو نہیں پڑھے ہوئے، نہ قانون کے شارح بن سکتے ہیں سب کے لیے، جانتے سارے نہیں ہیں، تو جو نہیں جانتے وہ جاننے والوں سے پوچھیں۔ اور یہی بات سورہ ملک میں ہے، جہنمی کہیں گے اگر ہمارے پاس خود علم ہوتا یا ہم کسی کی بات سنتے جاننے والے کی، تو ہمیں آج یہ روزے بد نہ دیکھنا پڑتا، جہنم میں نہ آتے۔ لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر۔ اگر ہمارے پاس خود علم ہوتا، مجتہد ہوتے یا مقلد ہوتے، سنتے مجتہد کی تو اس پر عمل کرتے تو اس عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔ وما یعقلها الا العالمون۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، خلق اللہ السماوات، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین اظہار حق کے لیے پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین اظہار حق کے لیے پیدا کی۔ یہ درجن کے قریب آیتیں ہیں قرآن میں جن میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کائنات اظہار حق کے لیے پیدا کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے عارفین پیدا کیے، میرے پہچاننے والا کوئی نہیں تھا، میں نے مخلوق پیدا کی تاکہ میرے پہچاننے والے ہوں۔ تو یہ کہنا کہ کائنات فلاں کے لیے بنی، فلاں کے لیے بنی، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اظہار حق کے لیے۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، ایک نام لے کر کہتا ہوں، حضور نہ ہوتے کائنات نہ ہوتی، تو حضور بھی تو مخلوق ہیں، ان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ تو وہی بات ہے نا، تاکہ اللہ کی معرفت تقسیم کریں، تاکہ اللہ کی عبادت کو لوگوں کو بتائیں۔ تو وہی سارے لوگ اسی لیے پیدا کیے۔ اللہ نے پیدا کیا آسمان اور زمین پہ اظہار حق کے لیے۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں دلیل ہے ماننے والوں کے لیے۔ بے شک اس میں دلیل ہے ماننے والوں کے لیے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین والوں کی طرف بھیجا ان کے بھائی حضرت شعیب۔ مدین والوں کی طرف بھیجا ان کے بھائی حضرت شعیب۔ قال یا قوم، یہ حضرت شعیب کی خاص صفت ہے
खतीब उल अंबिया, और उन लोगों ने रस्तों पर ड्यूटियां मुकर्रर की थी, जैसे हुजूर के लिए भी हज के दिनों में मुकर्रर की थी कि जो हज के लिए आए उसको कहो देखना यहाँ ऐसा आदमी है, उसकी बात ना सुनना। तो वहाँ शुएब अलैहिस्सलाम के लिए भी रस्तों पर कि भाई उनकी बात जिसने सुनी वो ईमान ले आएगा, तो मुकर्रर करते थे कि देखना भाई उसकी बात ना सुनना। फकाल और इरशाद फरमाया, इरशाद फरमाया, या कौम इबुदुल्लाह, या कौम इब्दुल्लाह, मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो, मेरी कौम अल्लाह की इबादत वर्जुल करो, यौमल आखिर, वर्जुल यौमल आखिर, आखिरी दिन की उम्मीद रखो और आखिरी दिन की उम्मीद या रखो, यकीन करो, दोनों माने ठीक। वला तासौ फिल अर्दि मुफसिदीन, वला तासौ फिल न अर्दि, कोशिश करो ज़मीन में फसाद मचाते हुए। न कोशिश करो वकज़्ज़बू, वकज़्ज़बू, झुठलाते रहे उनको। झुठलाते रहे उनको, अख़ज़तहुमुर रजफ़ा, अख़ज़तहुमुर उनको रजफ़ा, ज़लज़ले ने पकड़ लिया। उनको ज़लज़ले ने पकड़ लिया, फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन, वास्तव की हो जारी, गए अपने घरों के अंदर औंधे मरे हुए। हो गए अपने घरों के अंदर औंधे मरे हुए। वआदम व समूद, वआदम व समूद, आदियों को हलाक किया, समूदियों को हलाक किया। आदियों को हलाक किया, फ़क़द समूदियों को हलाक तबय्यन किया, लकुम, फ़क़द तबय्यन लकुम, खूब वाज़ेह है तुम्हारे लिए। खूब वाज़ेह है मिन तुम्हारे लिए, मसाकिनिहिम, मिन उनकी मसाकिनिहिम, रिहाइशों से। इनकी रिहाइशों से, वज़य्यन लहुमुश शैतानु अमालहुम, ज़य्यन लहुम शैतान शैतान, ने उनके बुरे अमल उनको खूबसूरत करके दिखाए। शैतान ने उनको बुरे अमल को खूबसूरत फसद्दहुम करके अनिस दिखाए, सबील, फसद्दहुम उनको अनिस सीधे रास्ते से रोक उनको दिया। सीधे रास्ते से रोक वकानु दिया, मुस्तबसिरीन, वकानु थे वो मुस्तबसिरीन, अक्लमंद। थे वो अक्लमंद, वकारून व फिरौन व हामान, वक़ारून फिरौन, हलाक किया कारून, फिरौन और हामान को। हलाक किया कारून फिरौन वलक़द हामान को, जाअहुम मूसा बिलबय्यिनात, वक़द जाअहुम उनके मूसा, पास मूसा अलैहिस्सलाम वाज़ेह दलाइल लेकर आए। उनके बाद मूसा अलैहिस्सलाम वाज़ेह दलाइल फस्तकबरू लेके आए, फिल अर्ज़, फस्तकबरू फिल वो अर्ज़, ज़मीन में अकड़ गए। वो ज़मीन में अकड़ गए, वमा कानू साबिक़ीन, वमा कानू न थे साबिक़ीन, वो भागने वाले। न थे वो भागने वकुल्लन वाले, अख़ज़ना बिज़न्बिही, वकुल्लन हर एक को हमने उसके गुनाह की वजह से पकड़ा। हर एक को हमने गुनाह फमिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा, फमिनहुम मन अरसलना अलैहि उनमें से हासिबा, बाज़ वो हैं जिन पर हमने मुसल्लत कर दी आंधी। उनमें बाद हुआ है जिसको हमने मुसल्लत कर दी आंधी, वमिनहुम मन अख़ज़तहु सैहा, फमिनहुम मन अख़ज़तहु उनमें सैया, कुछ ऐसे थे जिनको धमाके ने पकड़ा। उनमें से कुछ ऐसे जिनको वमिनहुम धमाके मन ने पकड़ा, खसफ़ना बिहिल अर्ज़, फमिनहुम मन उनमें खसफ़, कुछ ऐसे थे जिनको हमने ज़मीन में दसा दिया। उनमें कुछ ऐसे जिनको हमने वमिनहुम ज़मीन में मन दसा दिया, अग़रक़ना, फमिनहुम मन और अग़रक़ना, उनमें कुछ ऐसे हैं जिनको हमने पानी में डुबो दिया। उनमें से कुछ ऐसे जिनको वमा पानी कान में डुबो अल्लाहु दिया, लियज़लिमहुम, वहाँ क्या अल्लाह ताला नहीं था कि उन पर जुल्म करता। अल्लाह ताला नहीं था कि वलाकिन उनको कानू ज़ुल्म करता, अनफुसहुम यज़लिमून, वलाकिन लेकिन कानू, वो अपने साथ ज्यादती करते थे। लेकिन वो अपने साथ मसलुल ज्यादती करते लज़ीना थे। इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया, मसलुल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया, हाल उन लोगों का जो अल्लाह के सिवा औरों को